بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے مہمان پاک جاپان بزنس کونسل کے صدر جناب رانا عابد حسین۔ آپ کا شکریہ، موسٹ ویلکم جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے۔ یہ وطن ترقی کرے گا تو ہم سب کی ترقی ہوگی، یہاں خوشحالی آئے گی تو ہر ایک کے آنگن میں خوشحالی ہوگی۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جناب مظہر برلاس صاحب، سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں کرپشن ہوئی ہے اور ہم نے تو صرف 5% مقدمات بنائے ہیں۔ انہوں نے خود ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنائے تھے جو آج بڑے اتحادی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں جا کر اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کی تھی۔ میرے پاس اقتدار میں آنے کے لیے سب کچھ تھا، شہرت تھی، عزت تھی، دولت تھی، سارا کچھ تھا، لیکن میں قوم کو حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے میں نے سیاست کا راستہ منتخب کیا۔ انہوں نے اور بھی باتیں کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور 6 مارچ کو ہفتے کے دن قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا اس سے پہلے کہ میں بزدل نہیں ہوں، مقابلہ کرنا جانتا ہوں، اقتدار کی خاطر خاموش نہیں رہوں گا کہ اقتدار کی خاطر میں صرف خاموش ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا بوسیدہ نظام کی تبدیلی جو ہے وہی میرا سب سے بڑا مشن ہے۔ آج ان کی آرمی چیف اور DGI سے بھی ملاقات تھی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر اس سے پہلے اپوزیشن نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اور وہ مولانا فضل الرحمان، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق نے اس طرح کی گفتگو کی تھی۔ پھر مریم نواز نے بھی کہا کہ نون لیگ کے 83 افراد نے نواز شریف کے حکم کے عین مطابق پارٹی ڈسپلن کے مطابق ووٹ دیے ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ کا ٹکٹ چلا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ کس نے کہا تھا کہ شو آف ہینڈ ہوا تو اپوزیشن روئے گی، اب یہ لوگ خود رو رہے ہیں۔ انہوں نے اور بھی گفتگو کی، اس کا بھی بات کریں گے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کس نے پیسے دیے ہیں اور کس نے لیے ہیں، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو نام لیجئے، ایسے باتیں مت کریں۔ اور آصف علی زرداری نے تو ایک حیران کن بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے تو جیتنا ہی تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم نے اللہ سے بڑی امیدیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ یوسف رضا گیلانی 20 ووٹوں کی برتری سے جیتیں گے، وہ صرف 5 ووٹوں کی برتری سے جیتے ہیں، ہمارے خیال میں ہمیں کم ووٹ پڑے ہیں۔ جی مظہر برلاس صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اس سارے اوور ویو کے اوپر ایک تبصرہ اور پھر آگے۔ نہیں، پہلے وزیر اعظم کے خطاب پہ بات کی جی، جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی بات کریں آپ۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی مقدمات ہی نہیں بنائے، یہاں پیسہ چلا ہے سینٹ الیکشن میں، یوسف گیلانی کا بیٹا پیسے لے کے بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے ضمیر خرید رہا تھا، یہ ساری گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم وہاں سے شروع کریں جی۔ اچھا جی، وزیر اعظم کی کچھ باتیں تو بالکل درست ہیں، سچ ہیں، اس لیے کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ 85 کے بعد جو ہماری لیڈرشپ آئی سیاست میں، ان لوگوں نے ملیں بھی بنائیں اور ان کی ملوں نے ترقی بھی کی اور پاکستان میں لوٹ مار بھی ہوئی۔ انہوں نے جناب مشرف کا ذکر کیا کہ یہ بہت طاقتور مافیا ہے، اس لیے جناب مشرف نے بھی ان کو NRO دیا، اور ان کے ظاہر ہے ملک کے اندر ملک سے باہر بھی مراسم ہیں۔ اب یہ مقدمہ وہ قوم کے سامنے اکثر و بیشتر پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، اور جو مثالیں انہوں نے دیں تقریر میں کہ جناب والا غریب ملکوں میں پیسہ لوٹا جاتا ہے، غریب ملکوں کی داستان یہ ہے، پاکستان سے پیسہ لوٹا گیا۔ انہوں نے کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کی کہ جناب میں جب انڈیا سے میچ کھیل کے آتا تھا تو یہاں آ کے خوش ہوتا تھا کہ یہاں کی اکانومی مضبوط تھی، اور وہ صحیح بات ہے، اس وقت ہماری کرنسی انڈیا سے آگے تھی، بنگلہ دیش سے آگے تھی، اور اس وقت غالباً ہمارا 1 روپیہ ہوتا تھا اور انڈیا کے 3 روپے ہوتے تھے۔ آج انڈین کرنسی آگے ہے، بنگلہ دیش کی بھی آگے ہے، تو اس کے ظاہر ہے ہماری سیاسی قیادت ذمہ دار ہے۔ جو انہوں نے قرضوں کی بات کی، یہ بھی درست ہے کہ قرضے لیے گئے، اس ملک پر اپنی حیثیت سے زیادہ قرضے چڑھا دیے گئے، اور وہ قرضے انہیں اتارنے پڑتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے انہوں نے ایک بات تو درست کی کہ جی ہم نے تو بیلنس کر دیا، لیکن ہمیں قرضہ اتارنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے سینٹ کے حوالے سے جو باتیں کی، ظاہر ہے وہ وہی موقف تھا ان کا۔ انہوں نے کہا جی میں تو چاہتا تھا اوپن بیلٹ ہو، اور یہ سب جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، خفیہ بیلٹ کے چکر میں عدالت میں چلی گئیں، اور خفیہ بیلٹ سے جمہوریت کو نقصان ہوا،
اور اپوزیشن نے ساری طاقت جو ہے وہ ایک سیٹ پر لگا دی تھی۔ یہ تو ہوگی ان کی بات۔ اب جو آصف علی زرداری نے بات کی کہ یوسف رضا گیلانی کو 20 ووٹ ملنے چاہیے تھے زیادہ، انہیں 5 ووٹ ملے، تو ظاہر ہے انہوں نے بندوبست کیا ہوگا، تو ان کو یہ ہوگا کہ 20-25 ووٹوں سے یوسف رضا جیتیں گے، لیکن وہ نہیں جیت سکے 25 ووٹوں سے، 5 ووٹوں سے جیتے۔ اس میں 7 ووٹ مسترد بھی تو ہوئے ہیں، یہ بھی شامل کر لیں۔ جی ہاں، اسی طرح مریم نواز نے جو باتیں کی یا چلیے دوسری مریم نواز کی لیڈرشپ طرف نے، اگلے آپ کے اگلے سوال کی طرف آتا ہوں، آپ کی طرف۔ جی رانا صاحب موسٹ ویلکم، آپ تشریف لائے۔ یہ آپ جاپان میں پاکستان اور جاپان کے مابین تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ایک عرصے سے۔ جی جی تو ہمارے پاس رپورٹ یہ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی کہ گزشتہ دنوں میں تو ڈکلائن ہوئے ہے پاکستان اور جاپان کے بزنس میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جی، اس کی مین جو ہے نا وہ ہماری بیوروکریسی، ایمبیسی کے بھی اس میں بڑا وہ ہے، اس کی وجہ سے بھی۔ اور ابھی پچھلے دنوں ہماری آپ نے دیکھی ہوگی کمرشل کونسلر ہے، اس کو ایسے بندے ایسے ادھر سے اٹھا کے بھیج دیتے ہیں جو بالکل کچھ نہیں جانتے۔ صحیح۔ اور ان کی وجہ سے میرے ساتھ ابھی ایک ایشو یہ ہوا تھا کہ امبیسڈر نے $100 ملین کا خط لکھا ہینو کو۔ اچھا، تو پریزیڈنٹ کو خط لکھا، کیونکہ میرا بھی پچھلے 23-24 سال سے ہینو سے ایک ریلیشن ہے، ہاں میں ایڈوائزر بھی رہا ہوں ہینو کا۔ صحیح۔ تو اس کمرشل کونسل نے کچھ اپنی ذاتی عداوت کی وجہ سے یا کچھ ایسے ان کو ہینو کو خط لکھی تھی کہ یہ بندہ فیک ہے یا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ PJBC تھا۔ اور میں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، سارا جاپان جانتا ہے، کوئی ایونٹس ہو، کوئی اخبار کی ایڈ ہو، اس میں ہمیشہ میں نے حصہ لیا ہے، کچھ بھی ہو۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے سن کے پھر یہ ہے کہ بندے کا دل ہی خراب ہوتا ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ ہے کہ جتنا اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں وہ لازمی ڈالتا رہوں گا۔ صحیح، چلیں بڑا اچھا ویژن ہے۔ جی مظہر برلاس صاحب، مریم نواز کی آپ بات کر رہے تھے، اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ حضور والا یہ مسلم لیگ کا ٹکٹ چلا ہے، پیسہ نہیں چلا۔ اچھا، مریم کی بات کرنے سے پہلے میں ایک رانا صاحب کے حوالے سے بات کر دوں۔ جی، دیکھیے اس کرونا کے موسم میں پاکستان کی برآمدات بڑھی ہیں پوری دنیا میں، جی، یعنی چائنا کے ساتھ 41% بڑھی ہے، جی، جب برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ کو 11% بڑھی ہے، جی لیکن جاپان کے ساتھ ہماری برآمدات جو ہیں وہ 10% کم ہوئی ہے۔ بالکل، جی، جی ایک میرے علم میں اور بات آئی ہے، پتہ نہیں رانا صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، کہ اکثر پاکستانی جو سفارت خانے ہیں وہاں جو ہمارا سفارتی عملہ جاتا ہے وہ اس چکر میں پڑا رہتا ہے کہ ان کی اپنی ترقی کیسے ہو، ان کی اولادیں کیسے سیٹل ہوں، ان کے بچے کیسے سیٹل ہوں۔ وہ جس ملک کے نمائندے بن کے جاتے ہیں اس ملک کو بھول جاتے ہیں، صحیح، اور اس ملک کے نام پہ وہ اپنا بزنس جو ہے بڑھاتے ہیں یا اپنی اولادوں کا بزنس بڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ آ جائیے جی اب مریم نواز کی طرف۔ سوری، جی جی، میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ جی، اور یہ ہمارے جو CS سینٹرل سپیریئر سروسز، جی، تو ان کی وہ ایک ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ لفظ ہی ویسے ٹوٹا ہوا ہے ایٹیٹیوڈ، تو وہ ذرا وہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو جو ٹریننگ میں، کیونکہ سسٹم ہم ہی بناتے ہیں، بندہ ہی بناتا ہے، سسٹم کو بگاڑتا ہی بندہ ہے، صحیح، تو ان کو ٹریننگ کے وقت کم از کم کوئی ایسی چیزیں سکھائی جائیں، یا ان کو وہ گورا تو چلے گیا، اس کی باقیات اپنی چھوڑ گیا، تو ان کو بیس ان کی جو ٹھیک کی جائے تو پھر ہی ہم کو اچھی پیش رفت کی طرف جا سکتے ہیں۔ ان کو خدمت کی بجائے تکبر اور رونت میرا خیال ہے شاید سکھائی جاتی ہے، بالکل، اقتدار کیسے، رول کیسے وہ سینٹرل سپیریس، وہ سپیریس جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صحیح، بالکل میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سپیریئر۔ صحیح ہے۔ اور جہاں شرک ایک لفظ ہے، دیکھیں کہ وہ جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی، اللہ پاک کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے جہاں شرک ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک اور ہمارے جو ادارے ہیں نا وہ اسی لیے گورنمنٹ کے پیچھے ہیں
کہ ان کے وہ شرک جو ہے نا وہ زیادہ ان میں ہوتا ہے، صحیح۔ اور پرائیویٹ ادارے جو ہے نا وہ اوپر جا رہے ہیں۔ ٹھیک فرما رہے ہیں جی۔ مظہر اللہ صاحب آپ بات کر رہے تھے مریم اچھا نواز جی، صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بات اس حد تک تو درست ہے، کیونکہ جب پیپلز پارٹی نے کچھ اراکین اسمبلی سے رابطہ کیا جو جن کا تعلق پنجاب سے ہے اور خاص طور پر جنوبی پنجاب سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے جو بھی لین دین ہے میں تو اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں آئندہ الیکشن کے لیے ٹکٹ چاہیے، صحیح ہے۔ چونکہ مذاکرات پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ٹکٹ حاضر، مگر وہ جو ممبران تھے انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں چاہیے، صحیح ہے۔ ہمیں کنفرمیشن چاہیے نون لیگ کے ٹکٹ کی۔ صحیح۔ پھر اطلاعات یہ ہیں کہ آصف علی زرداری نے میاں نواز شریف کو فون کیا، انہوں نے یقین دہانی کرائی اور ان ایم این اے سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ووٹ دیں، آپ کو ٹکٹ جو ہے نون لیگ دے گی۔ آپ کی اس بات کا مظہر اللہ صاحب تائید کی ہے آج بلاول بھٹو زرداری نے، آپ پہلے 2 شوز میں بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنی گفتگو میں بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون کون اگلا الیکشن تیر اور شیر کے نشان پہ لڑنا چاہتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے کن لوگوں نے ہمیں ٹکٹ دیا ہے تو وہ ہمت کرو اور انہیں پارٹی سے نکالو۔ اچھا، جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، 4-5 وزراء کے نام ہیں، جی جی اور مبینہ طور پر وزیر اعظم کا نام بھی لیا جا جی رہا ہاں، ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم کا ووٹ بھی ضائع ہوا ہے۔ اب علی نواز شاہ جو ہیں وہ سندھ سے ہیں، وہ یہ خورشید شاہ نے یہ بات کی ہے کہ وزیر اعظم کا ووٹ مسترد ہوا ہے۔ ہاں، سید خورشید شاہ نے بھی کی ہے اور نوید قمر صاحب نے بھی کی ہے، جی اور ظاہر ہے وہ اچھا پھر کسی نے پوچھا کہ جی وہ کیسے پتہ چلا کہ ان کا ووٹ ہے، تو وہ جو سگنیچر تھے اس سے پتہ چلا کہ یہ فلاں فلاں کا ووٹ ہے، صحیح ہے۔ تو ان کے کئی وزراء کے ووٹ جو ہے مسترد ہوئے۔ اب ان کے نام لینا، یعنی اس کا پتہ مطلب نہیں یہ ہے یہاں کہ مناسب وزراء جو یا ہیں وہ نہیں پچ کی دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے تھے۔ کچھ وزراء کھیل رہے تھے، ایک ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والا وزیر ہے، ایک نارتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والا وزیر ہے، ایک پتہ نہیں کراچی کا اسلام آباد کا ہے، کسی دونوں شہروں کا وزیر ہوگا، وہ ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ کاف نے بھی سپورٹ کیا یوسف رضا گیلانی کو، اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے بھی سپورٹ کیا، اور ساؤتھ پنجاب کے کچھ ممبران نے سپورٹ کیا۔ اور یہ اب گزارش یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں ایم این ایز کے شکوے تھے، گلے تھے، ان کا خیال تھا کہ جی 2.5 سال ہمیں ہو گئے ہیں، ہم قومی اسمبلی کے رکن بنے، ہمیں کبھی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے لفٹ ہی نہیں کرائی گئی، ہم اپنے علاقے کے نمائندے ہیں، اور وزیر اعظم کے ہمیں درشنوں کو پوچھا ترس تو گئے ہیں۔ جاتا۔ اب یہ ایک پریس کانفرنس کل کی شاہ محمود قریشی صاحب نے، اس میں الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لگا دیے، اس کا تو خیر نوٹس ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یہ اس پہ اگر آپ اجازت ہے تو بعد میں آتے ہیں۔ جی رانا صاحب، اب معاملات تو یہ خراب ہو گیا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کا جو کمرشل کونسلر ہیں یا جاپان ایمبیسی میں پاکستان کے جو لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی جی وہ اس طرح کام نہیں کر پا رہے، حالانکہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ وہاں بھارت کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $5 ارب ہے، بنگلہ دیش جو ہے اس کی $1.5 ارب ہے، اور پاکستان کی صرف $300 ملین ہے، اور وہ بھی کم ہو گئی ہیں ابھی کہ $89.022 ابھی یہ پہلی ہمارے پاس یہ آئی ہے، اس کا یہ فگر ہے، اور یہ ہمارا فگر نہیں ہے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فگر ہے، اور اسی کا کمپیریٹیو سٹڈیز میں انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ پچھلا یہ تھا 91.646 یس یہ ملین ڈالر، یہ تھا ہمارا۔ یہ چیزیں خراب ہوئیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، کیا سجیشن دیتے ہیں اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں، پاکستان میں زر مبادلہ آئے، اور جیسے وزیر اعظم بار بار شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا جا سکے۔ دیکھیں جی، ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ تو ہم ہی کام کرتے ہیں، کوآپریٹ کمپنیوں کے ساتھ ان کو سجیسٹ کرنا کہ پاکستان انویسٹمنٹ لے کے آؤ، اور یہ ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ نچلے لیول پہ
دکھ صرف مجھے اس بات کا ہے کہ وہ جو میں 21 سال سے وہ میرے کولیگ ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے جب یہ ان کا وہ چیمہ کمرشل کونسلر کا جو خط انہوں نے مجھے لیک کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے ملک کے لیے بات کرتے رہتے ہو، اس کی بات اٹھاتے رہتے ہو، تو یہ دیکھو یہ کیا ہے۔ صحیح ہے جی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو خاص طور پر پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے اپنی دن رات محنت کرتے ہیں، زر مبادلہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعاون اور تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں، اور انہوں نے شکایت کے اظہار کے لیے یہ ریڈ زون کا یہ فورم چنا ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جاپان میں اور پاکستان میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے اور بزنس کو بڑھانے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات چل رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب پہ بھی بات چل رہی ہے، اپوزیشن کی پھپتیوں پہ بھی بات چل رہی ہے، ان کے جشن پہ بھی بات چل رہی ہے۔ جناب مسر برلاس صاحب وزیر اعظم نے ابھی ایک بار پھر یہی بات دہرا دی کہ میں اعتماد لینے جا رہا ہوں، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جا رہا ہوں، اب سب دیکھ لیں گے۔ ابھی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آج پہلے دن میں اپوزیشن والے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں، اور دوسری بات، کیا اجلاس میں سارے لوگ شریک ہو جائیں گے یا اپوزیشن والے غائب ہو جائیں گے یا کیا ہوگا؟ نہیں، یہ دیکھیے اپوزیشن یہاں دو عملی کا شکار ہے، ان کا مطالبہ تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ مطالبہ تو کل شام سے کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، بلکہ مریم نواز نے تو یہاں تک کہا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ قابض ہیں۔ آج بھی ان کے رہنماؤں نے، شاہد خاقان عباسی نے اور راجہ پرویز اشرف نے، دونوں سابق وزراء اعظم ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اعتماد کھو چکے ہیں، آپ گھر جائیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی میٹنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے جائزہ لیا اپنا کہ ہماری حکمت عملی کہاں ناکام ہوئی، کیسے شکست ہو گئی، کیسے نہیں۔ چونکہ وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر میں سینٹ کے الیکشن اسلام آباد سے ہم ہار گئے تو مجھے بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن اب دلیل یہ ہے کہ ٹھیک ہے حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، مگر پی ٹی آئی کی جو خاتون جیتی ہیں محترمہ فوزیہ ارشد صاحبہ، انہوں نے 174 ووٹ لیے ہیں۔ جی ہاں، اب وزیر اعظم کے اعتماد کے لیے 172 172 ووٹ چاہیے، ان کو 2 ووٹ ایکسٹرا ہو گئے جی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے، چونکہ اعتماد تھا تو پی ٹی آئی کی خاتون کو 174 ووٹ ملے۔ صحیح ہے۔ لہٰذا اسی دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے آج خود فیصلہ کیا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا۔ کل شام انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا جی ہاں، اپنی ٹیم کو، ہم ان کے خطاب سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور وہ ہفتے کو لیں گے اعتماد کا ووٹ۔ اب اپوزیشن کی کوشش یہ ہوگی، حکمت عملی جو ہے، اب آ جائیے مریم نواز کی طرف، وہ جو کہتی ہے نا ٹکٹ، اب جن لوگوں سے ٹکٹ کا وعدہ ہے، اب اگر عدم اعتماد کو انہوں نے ناکام بنانا ہے، اعتماد کے ووٹ کو، تو وہ ممبران غائب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر 172 نہیں ہوں گے۔ ایک ایم کیو ایم کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، تو حکومت اب آئے گی ہمارے پاس، حکومتی لوگ آئیں گے تو ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم ایک بڑی اتحادی پارٹی ہے۔ جی، اب اپوزیشن کی یہ کوشش ہوگی کہ بھائی سب کچھ داؤ پہ لگا کے یوسف رضا کو جیت دلوا دی، اب سب کچھ داؤ پہ لگا کے لوگوں سے وعدے وعید مزید کر لیں اور ممبران کو وہاں نہ جانے دیں۔ ٹھیک ہے، اب وزیر اعظم، لیکن حکومتی ممبران، اپوزیشن کے نہیں، اپوزیشن ساری حاضر ہوگی۔ حکومتی بھی ارکان جو ہیں کوئی بیمار پڑ سکتے ہیں، کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کسی کی گاڑی اپوزیشن کا، کے ارکان اس لیے ہوں گے کہ چونکہ وہاں ووٹنگ ہونی ہے، ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن کے ارکان نہ جائیں تو وہ ان کے پاس 100 ووٹ بھی ہو، 120 بھی ہو، ایوان کے اندر جو موجود ہیں ان کی کاؤنٹنگ ہونی ہے نا، تو اپوزیشن کے لوگ تو سب جائیں گے۔ اب اگر غائب ہوں گے
تو حکومت کے لوگ ہوں گے، حکومتی پارٹی کے لوگ ہوں گے یا حکومتی اتحادی ہوں گے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی پر توجہ دیں، اپنی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو لیکن وہ اکٹھا اتنے کریں۔ کانفیڈنٹ ہیں، ان کو یقین ہے کہ شاید وہ جیت، کیونکہ یہ تو شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا، تو سامنے تو ایسے مشکل ہی ہے نا کوئی اب آ جائے لوگ۔ حضور والا گزارش یہ ہے کہ اگر 20 بندے غائب ہو جاتے ہیں، موبائل فون ان کے آف ہوتے ہیں، گھروں پہ وہ ملتے نہیں، آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اور اپوزیشن کے لوگ موجود ہوتے ہیں ایوان میں، تو آپ کو 172 کرنے ہیں حکومت کو، تو وہ نہیں کر پائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوشش تو ہے حکومت کی، صحیح ہو گیا، اور وہ رابطے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ بھئی اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ دنگل ہوگا۔ حکومت نے تو اپنے سینٹ کے چیئرمین کے لیے کر دیا نامزد صادق سنجرانی کو، جی ہاں، لیکن خیال یہ ہے کہ صادق سنجرانی اب چیئرمین سینٹ نہیں بن پائے۔ صحیح ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جی رانا عابد حسین صاحب، مجھے آپ کی طرف بڑھنا ہے۔ جی آپ نے مسائل کی تو بات کر دی، کیا مسائل ہیں جو نیگلیجنسی ہے یا ذاتی مفادات ہیں؟ اب آپ یہ بتائیں کہ اب اس کو بڑھانا ہے، خاص طور پر جاپان کی کار انڈسٹری جو ہے پوری ورلڈ پہ چھائی ہوئی ہے، ایک علامت ہے اس کی، اس سے استفادہ اگر پاکستان کرنا چاہے تو کیا کرے؟ دیکھیں جی کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، یہ 21 22 23 سال کے ریلیشن ہے ہینوں کے ساتھ۔ اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، ایسی کئی، وہ تو کارپوریٹ سیکٹر بیٹھتے اٹھتے ہیں، پاکستان آنا بھی چاہتے ہیں، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، صحیح ہے، 23 کروڑ کی پاپولیشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے آج بلا کے، میں اس چینل کو تھینکفل کرتا ہوں کہ ٹاپ 5 میں آپ کا نام ہے۔ تو اس کے توسط سے وزیر اعظم کو اور ان اداروں تک یہ بات میں پہنچاؤں کہ وہ جو بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ بیس آپ جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ بلڈنگ کب تک کھڑی رہے گی؟ صحیح ہے، تو بیس جو ہے نا وہ یہ سی ایس پی آفیسرس ہیں، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں کہ ان کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ صحیح ہے، سب سے پہلے یہی سوچ ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کو ایک اور اگزامپل دے جی دیتا ہوں۔ ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے، یہ مسئلہ پھر وہی، یہ کہتے ہیں کہ افسر شاہی، اور افسر شاہی سے بہت سارے لوگ ہمیشہ نالاں رہے ہیں، بزنس مین بھی نالاں ہیں، سیاستدان بھی نالاں ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی نالاں ہیں کہ افسر شاہی اپنی مرضی کرتی ہے، کام نہیں کرنے دیتی، واقعی کرتی ہے یا ان پہ بیچاروں پہ الزام ہے؟ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رانا عابد حسین صاحب، آپ بریک پہ جانے سے پہلے آٹو موبائل انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز دے رہے تھے، اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ جی ابھی میں تقریر سن رہا تھا وزیر اعظم صاحب کی، انہوں نے کہا تھا کہ کتنے $100 ملین ملٹی نیشنل کمپنیاں ہم سے، غریب ملکوں سے، پاکستان سے نہیں، بنگلہ دیش سے بھی، سری لنکا سے، دوسرے ملکوں سے لے جاتی ہیں۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ چائنا جب ترقی کرنی شروع کی، وہ جاپان کے پاس انہوں نے ٹیکنالوجی مانگی، وہ ٹیکنالوجی انہوں نے لی۔ تو آپ نے آج تک اپنے وائنڈرز کو ڈیولپ نہیں کیا۔ ہمارے 70% جو پرزہ جات، ایک گاڑی میں 7,500 پرزہ لگتا ہے، 7,500 پرزہ لگتا ہے۔ ہم آج تک اپنا پلگ نہیں بنا سکے، اپنا وائرنگ نہیں بنا سکے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرزے اگر اپنے ملک میں ہم وائنڈرز لگائیں، ہمارے ملک میں بے روزگاری بھی ختم ہوگی، اور اس چیز کو ہم اپنے ملک میں لے کے آئیں گے، اور اسے ضرب مبادلہ بھی ادھر ہی رہے گا۔ صحیح ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں، ٹویوٹا ہونڈا ہوئی، یامہا ہوئی، دوسری جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہ آج بھی ہم ان کے پرزہ جات پیسے بیچتے ہیں اور وہاں سے منگا کے ادھر فٹ کر کے ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور جاپان اپنے لیے بہترین گاڑی بناتا ہے، دوسرا نمبر امریکہ، تیسرا انگلینڈ، چوتھا یورپ، پانچواں ابھی جو ٹویوٹا میں صبح کام ہو رہا ہے 2027 پہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ہاں، انہوں نے سب ٹیکنالوجی کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، انہوں نے بند کر کے کتابوں میں رکھ دی ہوئی ہے۔
اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس صاحب سے ماٹھا ماڈل آتا ہے اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں ہم نے بڑی زبردست گاڑی لے لی ہے. Yes. جی مظہر برلاس صاحب، یہ مزے کی بات. آپ نے صادق سنجرانی صاحب کی بات کی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. اب تو بہت شور مچا ہوا ہے پیسہ پیسہ پیسہ، لیکن مظہر برلاس صاحب حکومت کے پاس اس وقت صرف 36 ارکان سینٹ تھے اور اپوزیشن کے پاس 68 تھے جب صادق سنجرانی کا معجزہ ہو گیا کہ وہ چیئرمین سینٹ بن گئے. وہ خیر کوئی اور چکر چلا میں تھا، ویسے وہ کہہ رہا ہوں شاید اس وقت کوئی این آر او کوئی پیسے دیا شیسے گیا ہوگا بیک گراؤنڈ میں. اچھا. لیکن یہ جو بات رانا صاحب نے کی ہے نا، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیے ہم پرزہ جات بھی تیار نہیں کر سکتے. یہ تو بڑا آسان کام ہے، حالانکہ اس کی فیکٹریاں لگنی چاہیے تھیں، اس سے بے روزگاری بھی ختم ہوتی اور ہمارا ظاہر ہے زر مبادلہ بھی بچتا. مگر پاکستان میں یہ سوچ ہی نہیں لوگ رکھتے. ایک تو یہ جو آ جاتے ہیں نا، یہ جو جی میں آکسفورڈ سے پڑھ کے آ گیا، تو کوئی کہتا میں کیمبرج سے پڑھ کے آ گیا، تو کوئی ہارورڈ سے پڑھ کے آ گیا. ان لوگوں کے بس کا کام نہیں. صحیح ہے. بس کا کام ہے جو اس دیش کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے دیہاتوں کی مٹی کھائی ہے، جو شہروں میں پھرے ہیں جو اپنی بے روزگاری کے دنوں میں، وہ لوگ کام کر سکتے ہیں. وہ لوگ کام کر سکتے ہیں. اور رانا صاحب آپ اشارہ کر رہے ہیں بار بار، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں کیوں نہیں یہ ٹیکنالوجی ساری آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ یہاں انویسٹر آنا نہیں چاہتا کوئی؟ یہ پاکستانی قوم کو اویئر ہی نہیں ہے، ان کو اپنے قانون کا ہی نہیں پتہ. اگر ان کو اپنے قانون کا پتہ ہو تو یہ ایسا نہ ہو. یہ بائنڈرز جو ہے نا وہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ ہمیں 40 سال پرانا چائنا سمجھتے ہیں، جاپانی. صحیح. آج بھی اس کی وجہ یہ کہ آج بھی چائنا میں ایک مزدور کی تنخواہ $1000 ہو گئی ہے. صحیح. اور پاکستان میں $150 ہے. صحیح. مین وجہ یہ ہے. وہ آج بھی ہمیں 40 سال پرانا چائنا ہی کنسیڈر کرتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو ان چیزوں کو ہمیں گورنمنٹ کو انڈیا نے بڑے اچھے ابھی 6ویں کمپنی ٹوٹا کھول دی ہے. مجھے کلوزنگ پہ جانا. جی جی. تو کلوز اسی پہ کروں گا کہ ہمیں ہمارے پولیٹیشین کو اور بزنس مین کو مل کے ایک اسٹریٹجی بنا کے وائنڈرز ادھر قانون ایسے بنائے جائیں کہ وائنڈرز ادھر ہی لگائے جائیں. ادھر ہی لگایا. جی برلاس صاحب کو ایک جملہ. بالکل جی، اپنے سارے نظام کو ٹھیک کریں ملک کے اندر بھی، اور پاکستان کے جتنے سفارت خانے ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں، تاکہ وہاں جو ملک دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ملک کا نہیں سوچتے ان کو تو واپس لائیں. جی سفارت خانوں میں کام کرنا جو چاہیے، اور جو نہیں کام کر رہے ہیں ان کو واپس بلائیں، اور جو ملک دشمنی کر رہے ہیں، جو کام نہیں کر رہا وہ سیدھی سیدھی ملک دشمنی کر رہا ہے. جناب رانا عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ. علی رضا حلفی اور مظہر برلاس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.